قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں محرم کی اہمیت اور فضیلت۔ محرم کی پہلی فضیلت و اہمیت ہی یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی۔ محرم کا لفظ حرمت سے نکلا ہے۔ حرمت کا لفظی معنی عظمت، احترام وغیرہ ہے۔ اس بنا پر محرم کا مطلب احترام اور عظمت والا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ بہت عظمت اور فضیلت رکھتا ہے اور بہت لائق احترام ہے، اس لیے اسے محرم کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اب زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیحہ گناہ قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالحہ کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے اور مہینوں کے مقابل میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا اور متعین کرتا ہے، لیکن عاشورہ کا دن، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ محرم کا مہینہ اسلام کی آمد سے قبل بھی حرمت کا مہینہ جانا جاتا تھا اور معتبر گردانا جاتا تھا۔ اسی طرح یوم عاشور یعنی 10 محرم کے دن کو اسلام سے پہلے بھی مختلف قوموں کے نزدیک بہت حرمت والا دن گنا جاتا تھا۔ یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو محرم میں پیش ہونے والے چند سانحات، حادثات و واقعات بھی محرم کی فضیلت و اہمیت کو ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ محرم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات ملی، حضرت ادریس علیہ السلام کو مکانن علیہن کی رفعت سے سرفراز کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام مقرب بارگاہ رب و دود ہوئے، حضرت ایوب علیہ السلام سے تکالیف اٹھائی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ آرائے سلطنت ہوئے، اور اسی محرم کے مہینے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ تاریخ اسلام کے مطابق پہلی بار باران رحمت آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئی۔ اسی بابرکت مہینے میں دنیا
کو وجود بخشا گیا۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے عرش، لوح قلم اور حضرت جبریل علیہ السلام کو جامع ہستی پہنایا۔ اسی ماہ کی 17ویں تاریخ کو اصحاب فیل نے کعبے پر حملہ کیا۔ یاد رہے کہ جس طرح دنیا کا سنگ بنیاد محرم کے مہینے میں رکھا گیا، اسی طرح دنیا کا خاتمہ یعنی قیامت بھی محرم کے مہینے میں ہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشور کی حرمت کو مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے واضح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے ماہ محرم کے بارے میں فرمایا کہ جس نے محرم کا ایک روزہ بھی رکھا اس کو پورے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت بے پناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشور کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے 10 محرم کے روز کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے اس یتیم کے سر پر موجود تمام بالوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشور کا روزہ افطار کروانے کے اجر کے بارے میں فرمایا کہ جو کسی کو 10 محرم کا روزہ افطار کروائے گا، اسے تمام مسلمان قوم کو روزے افطار کرانے کے برابر ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد واقعہ کربلا رونما ہوا اور مسلمانوں کے لیے اس دن کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بندگی، اطاعت اور صبر کی ایسی عظیم مثال قائم کی۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا حادثہ جسے ثانیہ کربلا کہتے ہیں، وہ محرم میں پیش آیا۔ اپنے ہی نبی کی آل کو کوفے کے مسلمانوں نے شہید کر دیا تھا۔